ابو دہقانہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو کھانا لانے کا حکم دیا. بلال رضی اللہ عنہ گئے اور اپنے پاس موجود کھجوروں کے 2 صاع جو ذرا کم درجے کی تھی دے کر اس کے بدلے 1 صاع عمدہ کھجور لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدہ کھجوریں دیکھ کر تعجب ہوا. فرمایا یہ کہاں سے آئیں؟ بلال نے بتایا کہ انہوں نے 2 صاع دے کر 1 صاع کھجوریں لی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری کھجوریں تھیں وہی واپس لے کر آؤ، کیونکہ یہ بزنس منع ہے. ردی کھجور کے بدلے اچھی کھجور لینا، چاہے وہ قیمت کمی بیچی ہو. یعنی کچھ پروڈکٹ کو پیسہ دے کر تو آپ خرید سکتے ہیں، لیکن چیز دے کر دوسری چیز نہیں لے سکتے. یعنی بچے کو صرف بزنس کرنا نہیں سکھائیں، صرف لین دین کرنا نہیں سکھائیں، حلال حرام بھی سکھائیں. جو بھی فیلڈ اس نے اختیار کرنا ہے، مثلا ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اس میں کیا جائز اور کیا ناجائز. لائر بننا ہے تو یہ نہ کہیں نہیں لائر تو سب جھوٹے ہوتے ہیں اور یہ بہت غلط پیشہ ہے. نہیں، آپ اس کو اس کے شوق کے مطابق کام کرنے دیں، لیکن حدود بتا دیں کیا جائز اور کیا ناجائز ہے. جھوٹ بولنے کی کتنی سختی، لیکن آپ اس کو منع نہیں کریں کہ نہیں یہ تم بن ہی نہیں سکتے. بذات خود اس پیشے کے اندر کوئی حرج نہیں. اب مثلا کینیڈا میں بچوں کو مختلف پیشے جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور ان سے انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے اور ان کی تعریف کی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی پیشہ حقیر نہ ہو کسی کی نگاہ میں. بعض اوقات بڑے پیشے، بعض اوقات چھوٹے. تو ایک دن ایک ماں بتانے لگی کہ یہاں پر ٹیچرز کو اس طرح بچوں کو کنونس کرنا آتا ہے کہ میرا بچہ گھر آیا اور خوشی خوشی کہنے لگا کہ میں گاربیج بوائے بنوں گا. کہتی کہ میں بہت پریشان ہوئی کہ گاربیج بوائے کیسے اس کو بننے کا شوق آ گیا. وہ جو ٹرک کے پیچھے کوڑا اٹھا اٹھا کے ڈال رہے ہوتے ہیں. یعنی اس پیشے کو انہوں نے اتنا معزز اور اتنا اچھی طرح پیش کیا کہ وہ بچہ جو ہے وہ کہنے لگا کہ یہ تو بہت اچھا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ عرصہ جب میرا بیٹا بھی کینیڈا میں تھا تو ایک دن کہنے لگا کہ میں گارڈنر بنوں گا. تو میں ہنسی نہیں آگے سے، نہ میں نے کہا کہ ہاں بنو گے، نہ کہا نہیں بنو گے، کچھ نہیں کہا. میں نے پوچھا کہ تم کیوں گارڈنر بنو گے؟ تو وہ اپنی لاجک دینے لگا کہ پھول لگانا اور پودے اگانا اور باغ لگانا اور یہ سب کچھ کتنا اچھا ہے. اور میں نے کہا کہ ہاں بہت اچھی بات ہے، اور اس کے بعد چھوڑ دیا. کیونکہ اگر وہ اس وقت کہتی یہ کیوں، یہ بھی کوئی کام ہے کرنے کا، تو اب کیا ہوتا، وہ جس گارڈنر کو دیکھتا وہ سوچتا یہ تو کچھ کرنے کا نہیں، یہ تو ایسے بیکار آدمی. ہمارے ہاں مختلف پیشوں کے خلاف کیوں یہ چیز پیدا ہو گئی؟ کیونکہ ہم نے بچوں کے ذہن میں ڈال دی یہ حقیر ہے اور یہ اچھا ہے. اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے کسی کو تو گاربیج بوائے بننا ہے اور کسی کو گارڈنر بھی بننا ہے، اور اگر آپ کے بچے میں صرف اتنی صلاحیت ہے کہ وہ گارڈنر بنے تو کوئی حرج نہیں، آپ اس کو شوق دلائیں کہ گارڈنر بن جائے. لیکن اگر کسی بچے کے اندر اس سے بڑا کام کرنے کی صلاحیت ہے تو آپ اس کو صرف گارڈنر بنا کے اس کو ضائع کر رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. اور کسی بچے کے اندر کچھ اور کرنے کی صلاحیت نہیں اور آپ اس کو نہ وہ بننے دے رہے ہیں نہ گارڈنر بننے دے رہے ہیں. تو یہ ضرور دیکھیے کہ اس کے اندر کس چیز کی صلاحیت ہے اور اس خاص کام کو کرنے کے لیے اس میں شوق پیدا کریں. نہ تو اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ ڈالیں اور نہ اس کی وسعت سے کم پہ اس کو راضی کر دیں. پھر آپ دیکھیے کہ بچوں سے اگر کام کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو جائے تو جس طرح ریوارڈ دیا جاتا ہے ایسے سزا بھی دی جاتی ہے، لیکن سزا سے پہلے ان کو اللہ سے معافی مانگنا سکھائیں. یعنی ہم ان کو اپنی تو پنشمنٹ دے دیتے ہیں لیکن کسی غلطی پہ ہم یہ نہیں سکھاتے کہ اللہ سے توبہ کرو. مثلاً آپ کو پتا چلا کہ آپ کے بچے نے جھوٹ بولا، ہوتا ہے نا بعض اوقات بچوں کے اندر کئی خرابیاں آ جاتی ہیں. کتنی مائیں ہیں جو یہ کہتی ہوں کہ بیٹا اللہ سے توبہ کرو، یہ بہت بڑی بات ہوگی، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، صدقہ کرو کہ گناہ معاف ہو جائے. نہیں کہتے نا ہم عام طور پہ ہم ڈانٹ ڈپٹ جہنم میں جاؤ گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، بس ختم بات. نہیں، آپ بھی ان کے لیے توبہ کریں، استغفار کریں، دعا دیں اور وہ خود بھی کریں اپنے لیے. قرآن مجید میں آتا نا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. توبہ کا پورا کانسیپٹ سمجھائیں
کہ گناہ پہ اصرار نہیں کرنا، دوبارہ نہیں کرنا، اب ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ اس چیز کے قریب نہیں جانا، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرو. میرا کیا ہے، میں تو خوش بھی ہو گئی تو کچھ فائدہ نہیں اگر اللہ ناراض ہے. غلطی کرنے پر یہ جملہ بولنا سیکھیے، میری فکر نہیں کرو، اللہ راضی ہوا تو میں خود ہی خوش ہو جاؤں گی، اللہ میرے دل میں ڈال دے گا. لیکن اگر وہ ناراض ہے اور میں خوش بھی ہوئی تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا. تو جو ایمان ہے یہ جب پختہ ہوگا تو تربیت آسان ہو جائے گی. ایمان کے بغیر، جڑ کے بغیر سب چیزیں اوپر اوپر کی ہیں. ابو ایوب انصاری سے روایت ہے، جب ان کی وفات قریب ہوئی تو انہوں نے کہا، ایک حدیث کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی تھی وہ میں نے تم سے چھپائی تھی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کریں پھر بخشش مانگے اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ ہم اینجلز بن جائیں یا پرفیکٹ ہو جائیں. اللہ کو پتا ہے ہم کام کرتے ہوئے غلطی کریں گے، ہم بھولیں گے، ہم پھسلیں گے، ہم ٹکرائیں گے، لیکن حل کیا ہے کہ توبہ کرتے جائیں. اور یہ بوجھ ہٹانے کا اتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو اس جکڑن سے آزاد کر لیں. جو ہو چکا سب معاف ہو جائے گا، آئندہ کے لیے نہیں کرنا. تو اس کانسیپٹ سے بچے گلٹی کانشیس نہیں ہوں گے، ان کے اندر ایک احساس جرم نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور ہم آئندہ اپنی اصلاح کر لیں. بس آئندہ کے لیے کسی کو ستائیں نہیں، تنگ نہیں کریں، غلط کام نہیں کریں. پھر یہ ہے کہ بات بات پہ نہیں ٹوکنا چاہیے. کسی چیز پہ روکیں، کسی چیز کو اگنور کر دیں. مثلا بچے کھیل رہے ہیں اور چیزیں بکھیر رہے ہیں یا توڑ رہے ہیں یا اوپر کر رہے ہیں یا نیچے کر رہے ہیں، تو ان کو ان کے روم کے اندر یہ ایک خاص دائرہ کھینچ دیں کہ یہاں کر لو جو کرنا ہے، اس سے باہر نہیں. اور اس کے اندر ان کو آزادی دے دیں کہ جو کرتے ہیں کر لیں، اللہ کہ انتہائی غلط کوئی کام ہو. مثلا جب بچے دیکھتے ہیں نا مائیں لکھتی ہیں تو ان کے اندر بہت ٹیمپٹیشن ہوتی. مجھے یاد ہے کہ میرے بہت چھوٹے بچوں کے میں شروع سے لکھا کرتی تھی، ان کو ساتھ بٹھا لیتی اور لکھتی تھی، نوٹس لکھ کے کام کیا. تو ان کو سب سے زیادہ انٹرسٹ میری پینسل سے ہوتا تھا کہ یہ مل جائے ہمیں. تو میں ساتھ ہی دوسری رکھتی تھی کہ ایک میری اور ایک بچے کی. پھر بازو کا بچہ کہتا نہیں اپنے والی دے دیں، یہ آپ رکھ لیں. اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی دے دی. اب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی چیز پہ مارنی ہوتی. اچھا پھر وہ وہاں تک نہیں رہتے، وہ آپ کی گود سے اتر کے دیوار پہ لکھنا چاہتے ہیں. اب ماں ایک ڈانٹ پلاتی ہے کہ دیوار پہ نہیں لکھو. پھر وہ لکھتا ہے دوسری پہ، پھر وہ چھپ چھپ کے لکھتا ہے، پھر وہ ادھر لکھتا ہے، پھر وہ ادھر لکھتا ہے، پھر کبھی ہاتھ سے پینسل ہی لے لیتے ہیں، کبھی ڈانٹ دیتے ہیں، کبھی ایک چپت بھی لگا دیتے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں. آپ اس کو ایک بورڈ لا دیں یا دیوار کے اوپر بڑا ایک پیپر لگا دیں اور اس کو لمٹ بتا دیں کہ دیکھو بیٹا اس کے اوپر جتنا چاہو لکھو لکھو، نہ پینسل چھینا نہ کچھ، لیکن وہاں لکھا تو ہے یہ تم نے لکھ دیا، یہ تم نے لکھ دیا، مت لکھو مت لکھو مت لکھو مت کرو، مت لکھنے کا شوق ہی ختم. تو ان کو حدود بتا کے آزادی دے دیں، یہ لمٹ سے کرو، خوب کرو. اب مثلا بچوں کو پانی میں کھیلنے کا شوق ہے، اب کیا کریں کہ ان کو کھیلنے دیں ایک مخصوص وقت کے لیے. مثلا بارش ہوتی، یہاں تو ہوتی کم ہے، لیکن یہ کہ جہاں بارشیں ہوتی ہیں تو بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے باہر جانے دے بارش میں. اب میں کہتی سردی لگ جائے گی، فلاں ہو جائے گا. نہیں، اب ان کا دل مچل رہا ہے باہر جا. اپنے آپ کو سوچیں کہ ہمیں نہیں شوق تھا جانے کا، ہمیں بھی بہت شوق ہوتا تھا. اب انہیں کہہ کہ دیکھو اس وقت یہ 10 منٹ کے لیے اجازت ہے، تم جب میں بیل کروں گی بلاؤں گی پھر واپس آ جانا، کھیل لو. جن علاقوں میں برف پڑتی ہے تو بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ برف میں کھیلیں. تو میں کہتے ہاں سردی لگ جائے گی، ایسا ہوگا، وہ نہیں، پہنائے ان کو کپڑے اور کہیں جاؤ کھیلو، ضرور کھیلو. تو ان کو جو ان کا دل چاہ رہا کرنے دیں، لیکن لمٹس بتا دیں. اور اگر اس میں پھر غلطی ہو جائے ان سے، مثلا 10 منٹ کا کہا تھا 15 لگا دیں، تو ہر وقت نہیں کریں. وہ 11 منٹ ہو گئے، دیکھا تم نے غلطی کی، اچھا یہ اتنا ہو گیا، اب کل بھی تم نے کیا تھا، مجھے بھی لگتا ہے پھر کرو گے نا. سر نہیں کھایا ان کا، اگنور. جی بیٹا. بچہ تھا کی گاڑی پہ نا فریکچر کر تو اس کے ابو نے اس کو اتنا مارا کہ اس کی ڈیتھ ہوئی.
तो गाड़ी को जाके देखा तो बच्चे लिखा था आई लव माय डैड। جی تو بچے لکھ کیا رہتے ہیں؟ آئی لو یو، آئی لو مائی ڈیڈ، آئی لو مائی ماما، اور ہم اس پہ مار رہے ہوتے ہیں ان کو. ہم اصل میں ان کے مزاج کو نہیں سمجھتے. تو یہ مزاج سمجھنا بہت ضروری. بات بات پہ نہ ٹوکیں، کہیں ٹوکیں کہیں چھوڑ دیں، کیونکہ اصل میں ہمارے پاس ہوتی ہے پوری آزادی. ہم اپنے طریقے پہ اپنی چیزوں کو پلان کر لیتے ہیں. بچے تھوڑے سلو بھی ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو عین اس وقت جب ہم ایک ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں بس ہم نکلنے لگے تو پھر یاد آ جاتا ہے مجھے یہ بھی کرنا، مجھے یہ بھی کرنا. کبھی واش روم میں گھس جائیں گے، کبھی دانت صاف کرنا شروع کر دیں گے، کبھی کچھ اور جو انہوں نے چھوڑا ہوتا ہے نا ٹال رہے ہوتے ہیں. جب انہیں پتہ چلتا ہے ماں نکلنے لگی ہے پھر وہ انہیں کام یاد آ جاتے ہیں. اس وقت پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی چھوڑ دیا، کبھی سمجھا دیا. تو ہر بات پہ نہیں ٹوکنا، ہر غلطی سے نہیں روکنا، وقفے وقفے سے، تھوڑے تھوڑے، دھیرے دھیرے، اور غلطی کرنے دے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں اور فضل اپنی گدھی پر سوار ہو کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. ہم صف کے بعض حصے سے گزرے، ہم اترے اور ہم نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا. وہ آگے سے جا رہے ہیں، کچھ حصہ گدھی پہ بیٹھ کے گئے، کچھ پہ اتر گئے، اس کو چھوڑ دیا، خود کھیلنے لگ گئے، کچھ نہیں کہا. اچھا اب ہم کیا ہوتا ہے ماں نماز پڑھنے لگتی، بچہ ذرا آ گیا ہے تو دوسری فوراً ہٹا دیتے ہیں. اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ ماں کو ایسا کام کرنے لگی جس سے ڈرنا چاہیے اور جو ہمیں کبھی نہیں کرنا چاہیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا. میں اس زمانے میں بالغ ہونے والا تھا، یہ چھوٹا تھا، ابھی ٹین ایجر ہوں گے، ابھی ارلی ٹینز میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں نماز پڑھا رہے تھے لیکن دیوار آپ کے سامنے نہ تھی. میں صف کے بعض حصے سے گزر کر سواری سے اترا اور میں نے گدھی کو چڑھنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں داخل ہو گیا. کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا. یہاں کسی مسجد میں جا کے کریں تو صحیح. ایسے ہر نمازی بول اٹھے گا. دیکھیے جیسے مسجد میں بچوں کو لے جاتے ہیں نا، یہاں بھی بچے آتے ہیں. اب انتظامیہ میں سے کوئی ایک تو جا کے چپ کرا سکتا ہے. اب یہ نہیں دو چار اور بھی اٹھ کے دوڑ پڑے اور اس بچے کے پیچھے پڑ جائیں، اس کے دل میں دہشت بیٹھ جائے گی. ایسے ہی بچے جب مسجد میں جاتے ہیں نا اور وہ بھاگنے لگتے ہیں تو جس نمازی کے آگے سے گزرتے ہیں وہ اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں کہ یہ تو غلط کر رہے ہو. اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو مسجد جانے کے نام سے خوف آنے لگتا ہے کہ وہاں آنکھیں نکالنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے. تو اس میں کیا ہے کہ آپ اپنا کام کریں. دیکھنا بھی ہے تو ماں کو دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہی ہے، چپ کرا بھی رہی ہے یا نہیں، کیونکہ بعض مائیں بھی بالکل کیئرلیس ہو جاتی. تو اس صورت میں تھوڑا بتانا اور تھوڑا چھوڑ دینا چاہیے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ ہم خادم کو کتنا معاف کریں؟ آپ خاموش رہے. اس نے پھر سوال کیا، آپ خاموش رہے. جب تیسری بار پوچھا تو آپ نے فرمایا 70 بار، 70 بار معاف کرو. تو بچے بھی ایسے ہی ہیں کہ 70 بار معاف کرو ان کو، اور ہر روز 70 بار کہا ہے، یہ نہیں کہ ٹوٹل 70 بار. ابن عمر سے مروی ہے ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ میرا ایک خادم ہے جو میرے ساتھ برائی اور ظلم کرتا ہے، کیا میں اسے مار سکتا ہوں؟ فرمایا اس سے روزانہ 70 مرتبہ درگزر کرو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کام کے انکار کا موقع دینا. کہ بعض اوقات آپ بچوں کو کام کہتے ہو کہ میں نے نہیں کرنا، اچھا کوئی بات نہیں میں خود کر لیتی ہوں. نہیں آپ ہمیں پھر برا محسوس کراتی جب آپ کہتی میں خود کر لیتی. تو یہ ہے کہ اس سے بچے کو احساس بھی ہو جاتا لیکن شرمندہ بھی نہ کریں. ایک مرتبہ اسامہ بن زید دروازے کی چوکھٹ پر لڑکھڑا کے گر پڑے، خون نکل آیا. تو آپ نے کسی سے کہا کہ اس کی گندگی صاف کر دو، تو ان کو وہ کام اچھا نہ لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صاف کرنے لگے اور فرمانے لگے اگر اسامہ لڑکی ہوتی تو ہم اسے خوب زیورات اور عمدہ کپڑے پہناتے اور اس پر خرچ کرتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بچے کو چوٹ لگ جائے، وہ رونے لگے، تو اس کو مختلف اچھی باتیں کر کے بہلانا بھی چاہیے. مجاہد کہتے ہیں کہ ابن عمر فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے. اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی، 20 ایئرز. ان کے پاس ایک ڈٹ جانے والا گھوڑا اور ایک بھاری نیزہ تھا. وہ جا کر اپنے گھوڑے کے لیے گھاس کاٹنے لگے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے نام لے لے کر انہیں روکا کہ اے عبداللہ، اے عبداللہ. یہ نہیں کہا گھاس نہ کاٹو، یہ کیا کر رہے ہو نا، او عبداللہ، او عبداللہ. 20 سال کے ہیں. اب مثلاً جب آپ کا بچہ یعنی ٹین ایج میں بھی آ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں اب تو بڑے ہو گئے، اب تو انہیں سمجھ جانا چاہیے، ابھی بھی نہیں عقل ہے، کب سمجھو گے؟ تو اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات نام بول کے یہ کام نہ کرو، جملہ مکمل کرنے کی ضرورت نہیں، صرف پیار سے 1-2 دفعہ سلام کر دیں، نام بول دیں، اس کو سمجھ آ رہی ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ رک جائے گا. پھر اتنے خوبصورت انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ہم بس ایک ہی گھسے پٹی طریقے پر عمل کر کے اور بچوں کو باغی کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح اگر کوئی غلطی ریپیٹ کرے تو اس پر خود سے انہیں کہیں کہ اچھا دوبارہ کرو اور ٹھیک کرو. بہت زیادہ انسٹرکشنز نہیں دینی کیونکہ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری ایک چھوٹی بہن تھی تو ایک دفعہ میری والدہ نے گھر کے کچھ کام بتائے، میں جا رہی ہوں تو یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، 4-5 تھے. تو وہ کہنے لگی مجھے سارا نہیں یاد رہے گا. یعنی اتنے بعض اوقات ایک ہی وقت میں بچوں کو پوری لسٹ سنا دیتے ہیں، ان کو یاد نہیں رہتا، یا اتنی تیز بات کرتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی. تو اس سے کیا ہے کہ ان کو کام بتا دیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا نا، اشارے، کچھ آوازیں، کچھ الفاظ، چھوٹے لفظ، مختلف چھوٹے چھوٹے طریقے سے بات، کیونکہ ان کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے. جب کیپیسٹی کم ہوتی ہے تو دینا بھی کم چاہیے، کم انسٹرکشنز، بہت لمبی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات جب آپ ایک بات شروع کرتے ہیں تو بچے کہتے ہیں ہاں اس کے بعد اب آپ یہ کہیں گے، پھر یہ کہیں گے، پھر یہ کہیں گے، پورا رٹ چکے ہوتے ہیں آپ کے جملے کہ اب آپ کیا کہنے والی ہیں. تو وہ اثر نہیں کرتے پھر جملے. فرمائیے. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کس ایج تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور اس کی چیزوں کو سمجھنا تربیت پوری ہے ماں باپ کی طرف سے، اس کے باوجود اگر بچہ کو غلطی کرے نہ کرے تو کس ایج تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس میں خود امپلائی کرتا ہے، اس کے ماں باپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. یعنی کہ ماں باپ کی ذمہ داری کب ختم ہوتی ہے؟ وہ حدیث میں آتا ہے نا، رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں پر ذمہ داری نہیں ہے. سوتا ہوا بندہ جب تک جاگ نہ جائے، اگر مثلا سو رہا ہو، بے ہوشی میں اس نے کچھ ایسا کام کر دیا کہ کسی کا نقصان ہو گیا تو اس کی پوچھ نہیں. دیوانہ جب تک کہ اس کو عقل نہ ہو جائے، مجنون، اور بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے. بلوغت کے بعد وہ اپنا ذمہ دار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بلوغت کے بعد بھی ماں باپ کی ذمہ داری. مثلا اگر بچے کی شادی نہیں کر رہے آپ اور وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو ماں باپ ذمہ دار ہے. اگر آپ نے بچے کو بزنس تو شروع کرا دیا مگر حلال حرام نہیں بتا اور وہ حرام میں پڑ گیا تو ذمہ دار ہے. تو کچھ ذمہ داریاں بچپن سے متعلق ہیں، کچھ جوانی سے، کچھ تو آہستہ آہستہ. لیکن یہ کہ جب شادی ہو جائے، انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، الگ ہو جائیں، یعنی جب آپ سے الگ ہو جائیں، بالکل خود ماں باپ بننے لگے، پھر آپ کی ذمہ داری نہیں. اس میں اس میں کنٹروورسیز ہیں. لڑکیوں کی تو جیسے پیریڈ شروع ہونے پر ان کی بلوغت شروع ہو جاتی ہے، لڑکوں کے لیے بھی ویٹ ڈریمز جو ہیں وہ بلوغت کی علامت ہے، لیکن ایج نہیں متعین، کیونکہ ہر بندے کا مزاج فرق ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. اتنے میں ایک شخص آیا، نماز پڑھنے لگا. نماز کے بعد اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا دوبارہ نماز پڑھ لو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے دوبارہ پڑھی، پھر آ کے سلام کیا. آپ نے پھر یہی کہا دوبارہ نماز پڑھو، نماز نہیں ہوئی آپ کی. 3 بار اسی طرح ہوا. آخر اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے اب آپ مجھے سکھائیے. آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے تکبیر کہو، پھر قرآن سے جو کچھ ہو اس میں سے پڑھو، یعنی جو پڑھ سکو پڑھو. اس کے بعد رکوع کرو، پھر رکوع میں چلے جاؤ اور پوری طرح رکوع میں چلے جاؤ، پھر سر اٹھاؤ، پوری طرح کھڑے ہو جاؤ، پھر جب تم سجدہ کر لو تو پوری طرح سجدے میں چلے جاؤ، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اچھی طرح بیٹھ جاؤ، دوبارہ بھی اسی طرح سجدہ کرو. یہی طریقہ نماز کے تمام رکعتوں میں اختیار کرو. یعنی آپ اس کو تعدیل سکھا رہے تھے کہ ہر سٹیپ پورا کرنے کے بعد رک جاؤ، پھر اگلا سٹیپ کرو.
پاز پھر اگلا سٹیپ، پاز پھر اگلا سٹیپ، یعنی ہلتے جلتے نہیں. تو باقی تو سارا کچھ کر رہا تھا لیکن جلدی کی اس نے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم نے جلدی کی تمہاری نماز نہیں ہوئی، غلطی نہیں بتائی. انہوں نے کہا کہ نماز نہیں ہوئی پھر پڑھو. بار بار اس سے غلطی کروائی تاکہ اس کے اندر وہ احساس پیدا ہو جائے کہ اچھا میں غلطی درست کیسے کروں. جب پہلی دفعہ ہم اس کو کریکشن کر کے پوری لسٹ بتا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی. تو ایسے وقت میں نصیحت نہ کریں جب بچہ لینے کے لیے تیار نہیں، ضد میں ہے، غصے میں ہے، کوئی اور ایسی کیفیت ہے. مثلا ایک دیہاتی مسجد میں آیا، اس نے پیشاب کر دیا، صحابہ اس کے پیچھے دوڑے، آپ نے ان کو روک دیا کہ نہیں اس کو کچھ نہ کہو. جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے کہا اچھا جاؤ پانی بہا دو، اور اس شخص کو بلایا اور کہا کہ مسجدیں عبادت کے لیے ہوتی ہیں، یہاں نجاست نہیں ڈالنی چاہیے. بات ختم. اب اگر وہ جس وقت پیشاب کر رہا ہے اور اوپر سے اس کو تقریر کی جاتی یا کہ اس کو مار رہا ہوتا یا اسے ڈرا رہا ہوتا، کتنا نقصان ہوتا. بعض مائیں بچوں کو واش روم میں بھی نہیں چھوڑتی، باہر کھڑے ہو کے تقریر کر رہی ہوتی، ان کو باہر تو آنے دے پھر ان کو نبٹ لیں. تو اصل میں ہمیں اپنی تربیت کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں بچوں کی ہو. اچھا بعض کا کیا حال ہوتا ہے، بچہ کوئی غلطی کرے اس کو یہ نہیں بتائیں گی کہ تم نے غلطی کی، ہنسنا شروع کر دیں گی. بھئی آپ کی تو ابھی اپنی تربیت ہونے والی رہتی ہے. اب بچے کو پتہ ہی نہیں کس بات میں ہنسا جا رہا ہے، وہ پریشان ہے کہ بھی کیوں ہنس رہے ہیں. کبھی آپ کوئی سین یاد کریں کہ جب آپ بچے پہ ہنسے اور وہ جا کے گر گیا ہو اور اس نے وہ ناراض ہو کے بیٹھ گیا ہو کہ کیوں ہنسے ہو مجھ پر. کیونکہ ہنسنے سے تو کسی کو غلطی نہیں پتہ چلے گی کہ کس بات کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں اس کا. قرآن مجید میں واضح طور پر الفاظ کے ساتھ مردوں کو اور عورتوں کو منع کیا گیا، لا یسخر قوم من قوم، اور اسی طرح عورتوں کو بھی، ولا نساء من نساء. تو بچوں کے اوپر کیسے ہنس سکتے ہیں؟ بعض اوقات کوئی ایک دفعہ غلطی کرتا ہے یا اس کی ٹنگ سلپ ہوتی ہے، کتنا عام ہے. کبھی ایک بچہ تتلا کے بولتا ہے یا اس کے منہ سے لفظ گر جاتا ہے یا پوری جملہ نہیں کرتا تو کیا کرتے ہیں گھر والے، باقی لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اس پہ. اس سے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اس سے وہ کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے، اس سے اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ آپ سے دور بھاگنے لگتا ہے کیونکہ وہ انسیکیور محسوس کرتا ہے، اس کو آپ پر اعتماد نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں ہم تو خوش ہو رہے تھے، ہماری تو بڑی اچھی نیت تھی. بھئی یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، کسی کی غلطی ہنسنے کا موقع نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو نہ سمجھاتے ہیں نہ پوری بات بول کے بتاتے ہیں کہ اس نے غلطی کیا کی، یا ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں یا رونا شروع کر دیتے ہیں یا ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. کیا کر رہے ہیں، کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں؟ وہ حیران پریشان کھڑا کہ آپ کر کیا رہے ہیں. کیا اس بچے کے دل میں آپ کی عزت ہوگی؟ ہم بچوں کے سامنے خود ہی بیوقوف بنے ہوئے ہیں. تو بچوں کے سامنے ایسے بیوقوف نہ بنے کہ ان کو آپ ایک کشمکش میں چھوڑ دیں کہ وہ خود ہی فگر آؤٹ کرتے رہے بیچارے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. پھر اسی طرح ڈانٹنے کے بجائے حل بتانا چاہیے کہ what to do. ہنسنے کی بجائے اس پر مسئلہ حل کریں اس کا. معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. اسی دوران جماعت میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی، کوئی چھینک پڑا. میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا، لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دی. میں نے کہا کاش میری ماں مجھ پہ رو چکی ہوتی، مر گیا ہوتا میں. کیوں گھور رہے ہیں مجھے؟ اسے سمجھ ہی نہیں آئی. اس نے کہا میں تو یرحمک اللہ کہا ہے، اس میں کیا ہو گیا، کیوں سارے مجھے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے نا اس وقت. یہ سن کر لوگ اپنی رانوں پہ ہاتھ مارنے لگے، یعنی وہ نماز میں بولنا شروع ہو گیا انہوں نے. اور پھر جب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ مجھے خاموش کرانا چاہ رہے ہیں، اب سمجھ آئی تو میں خاموش ہو گیا. کیونکہ یہ باہر سے آئے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ کیا مینرز ہیں، کیا ادب آداب ہے. بعض اوقات ویسے آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں، آپ کو تو سب بتا دیا گیا. ایک شخص نیا آیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہاں کہاں بیٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں.
اب وہ کوئی غلط بات کر دیتا ہے یا کلاس میں اٹھ کے اوٹ پٹانگ سوال شروع کر دیتا ہے اور آپ ہنسنے لگتے ہیں باقی اسٹوڈینٹس، تو آپ اس کو کیا امپریشن دے رہے ہیں، کیسا ویلکم کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب سمجھ آئی کہ یہ مجھے چپ کرا رہے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن کتنی پریشانی کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے اور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ذرا دیکھیے کہ وہ آپ کے لیے کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے. میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر سکھانے والا کوئی نہ پایا. اللہ کی قسم، نہ آپ نے مجھے جھڑکا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بھلا کہا. آپ نے فرمایا نماز میں لوگوں سے باتیں کرنا درست نہیں، بلکہ نماز میں تو تسبیح، تکبیر اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. دیٹس اٹ. کیا خوبصورت انداز ہے. ہم ایموشنل ہوئے بغیر سمجھاتے بھی کوئی نہیں، یا تقریر شروع کر دیں گے، یا غصے میں سمجھائیں گے، یا ہنستے ہوئے بول کے سمجھائیں گے. نارمل انداز میں کیا کرنا ہے جچے تلے اسپیسیفک ورڈز میں نہیں سمجھاتے. وہ بچے کی تربیت خاک ہوگی، اسے پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے. وہ کہے گا ہماری ماں پاگل ہے، کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے، بس یہی اس کا کام ہے. اور وہ جب اسکول جاتا ہے اب ٹیچر کو دیکھتا ہے فٹ ہے، اسمارٹ ہے، تو وہ اسی کو آئیڈیلائز کرتا ہے، خواہ مسلم ہے نان مسلم. وہ کہتا ہے یہ ہے اصل تو اس کو پتا ہے، ماں کو کچھ نہیں پتا. تو اگر اب تک آپ نے نہیں سیکھا تو اب سیکھ لیجئے، لیکن جب تک آپ اچھا رول ماڈل نہیں ہوں گے اچھی تربیت نہیں ہو سکے گی. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ایک ریوارڈ کی قسم یہ ہے کہ غور سے سنیں، پوری توجہ سے سنیں اور اچھا تاثر دیں، یعنی دلچسپی لیں. اب ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کچھ خواتین سے کچھ باتیں سنی اپنے اپنے شوہروں کی، تو ایک لمبی کہانی تھی 11 عورتوں کی. وہ آئیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کہانی سنائی. آپ نے پوری توجہ سے سنی، اور ان میں سے جو سب سے بہترین کردار تھا آپ نے فرمایا دیکھو وہ جو ابو ذرا تھا میں تمہارے لیے اسی طرح. لیکن پوری بات سنی. بچے بعض اوقات باہر سے پتہ نہیں کیا کچھ سن کے آتے ہیں، اچھا ہمیں سنانا چاہتے ہیں، ہمیں نیند آ جاتی ہے، یا سنانا چاہتے ہیں اور ہمارا کام لیٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں اگر وقت ہے تو اپنے فون وغیرہ سب چھوڑے اور اس کی بات سنیں، اور اگر نہیں وقت یا آپ تھکے ہوئے ہیں تو بھی آپ اس کی بات مختصر کروا کے جانے ضرور وہ کیا کر کے آیا باہر، کیا سن کے آیا، اور اس میں صرف ایک چھوٹی سی بات تبصرے کے طور پر. بعض ایسے کام بچے کر کے آتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے، اس پر بھی بہت زیادہ ہا ہو نہیں کیا کریں، بلکہ نارمل وے میں لیں تاکہ وہ بھی نارمل زندگی گزارنا سیکھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنا حکم نافذ کرنا نہیں بلکہ انہیں تجربات سے سیکھنے دیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کا محاصرہ کیا، اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل ہماری روانگی ہے، ہم ان کا محاصرہ چھوڑ رہے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو اچھا نہ لگا، انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں جانا چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاتے. اگلے دن پھر کیا ہوا، پھر جب مقابلہ ہوا تو صحابہ میں سے بہت سے زخمی ہو گئے. اب سب کو سمجھ آ گئی کہ آپ کیوں کہہ رہے تھے کہ چلیں. اگلے دن پھر آپ نے اعلان کیا تو سب آرام سے چل پڑے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں یہ نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں نہیں کرنا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا کر لو. پھر جب وہ چوٹ لگتی ہے، جب کچھ تکلیف ہوتی ہے تو پھر اگلی دفعہ کہ نہیں کہتے کہ نہیں کرنا، پھر مان جاتے ہیں. تو آپ بھی اسی واقعے کو حرف آخر نہ سمجھیں، اگلی دفعہ کا وقت دیں. ہم نہیں کریں گے، اچھا نہیں کرتے، ٹھیک ہے نہیں کرتے. پھر جب نقصان سامنے آئے گا تو پھر کہیں گے اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے، پھر آپ سے مشورہ مانگیں گے. اس وقت کا انتظار کریں، حکم نافذ نہیں کریں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا کرتے، جب میں نے کہہ دیا کہ چلنا ہے تو اب چلنا ہے، کسی کو چوچرا کی اجازت نہیں. کیونکہ صحابہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم ایک دن اور لڑائی کریں گے تو ہم جیت جائیں گے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ ایسا نہیں ہونے والا. تو اس لیے دباؤ نہیں ڈالا آپ نے، لوگوں کو ڈیسیژن لینے دیا. اسی طرح بچے کی بعض باتیں بالکل احمقانہ، فضول، بیکار، آپ کی کسی انٹرسٹ کی نہیں ہوتی، اور آپ سارے بچوں سے سن چکے ہوتے ہیں وہ کہانیاں. آپ کہتے کیا اب اتنی فضول باتیں اب میں سے سنوں. صحابہ کرام جب دور جاہلیت کے قصے سناتے تھے تو بڑی قیمتی معلومات ہوتی تھی. صحابہ کرام شعر پڑھا کرتے تھے، جاہلیت کے قصے بتاتے اپنے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے, کبھی مسکرا بھی دیتے لیکن سن لیتے. تو بہت دفعہ بچوں کی نان سینس سن لیں, اس کو ہاں نہیں کریں کہ ہاں ٹھیک ہے, خاموش رہیں, اچھی چیز ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کریں. صحابہ کرام ایک دوسرے پر خربوزے کے چھلکے پھینکتے تھے, یعنی اتنے فری بھی ہوتے تھے بعض اوقات, لیکن جب حقائق کا سامنا ہوتا تو مرد بن جاتے. یعنی بعض اوقات بچوں کے ساتھ آپ کھیل بھی لیں, ہوتا ہے نا بچوں کو وہ بال کے ساتھ کھیلنا, یعنی کہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں نا بچے تو ان کی پسندیدہ گیم ہوتی ہے کہ اچھا کیچ کریں, وہ کسی نہ کسی چیز کو کیچ کروائیں گے, یہ کیچ کریں وہ کیچ کریں. یہ اصل میں کیا ہے, توجہ لینے کا ایک طریقہ ہے کیچ کروانا. آپ کو کہتے جی میں کیچ کرتی ہوں, اچھا اب تم کیچ کرو. تو بیٹھے بیٹھے بچے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر آپ حصہ لیا کریں. آپ یہ نہیں کہیں کہ یہ میری مربت کے خلاف ہے, لو میں تو اتنی اب دیندار ہوں اور میں اب کھیلوں. نہیں, کھیلیں, بچوں کے ساتھ کھیلیں, لیکن یہ ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی غلط چیز ہے تو اس پر بھی ان کے ساتھ تو نہ دیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو احساس دلا دیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں. مثلا ابو ذر کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے حضرت بلال کو, یا ابن السودا, اے کالی ماں کے بچے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو بلال کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, میں بتاتا ہوں تم نے میرے ساتھ کیا کیا. وہ یہ تھا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے آپس میں کسی چیز کی پلاننگ کر رہے تھے, تو ابو ذر کی رائے کچھ ہی تو حضرت بلال کی کچھ اور تھی, اختلاف ہو گیا. تو ابو ذر کو غصہ آ گیا, تو انہوں نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو ابن السودا. حضرت بلال کو بھی غصہ آ گیا, اٹھ گئے وہاں سے, چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ, تم میں ابھی تک جاہلیت کا اثر باقی ہے. یعنی یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ بچے کو آپ نے ابھی تک تمہاری یہ عادت نہ گئی, کہہ سکتے ہیں کبھی, روز نہیں کبھی. یعنی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ بچہ ایک ہفتے میں پرفیکٹ ہو جائے گا یا ایک مہینے میں ہو جائے گا. 20 سال کے ہو گئے, اب تمہاری شادی بھی ہو گئی, مگر یہ بات نہ گئی تم میں سے, تاکہ وہ اس خاص بات کو نکال دے. پھر یہ ہے کہ بیہیویئر کو شیپ کرنا ہوتا ہے, تراش خراش کرنی ہوتی, کیونکہ اس ہفتے کی جو اسائنمنٹ ہوگی نا آپ کی, وہ اسی کے اوپر ہے بیسیکلی, کہ آپ نے کس طرح اچھے رویوں کو پختہ کرنا ہے, کس طرح شیپ کرنی ہے, کس طرح عادات کو ان کے اندر تسلسل لا کے انہیں پختہ کرنا ہے. اب مثلا ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ کہتے ہیں, یہ بھی ینگ صحابہ میں سے تھے, وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو میرا تہبند نیچے لٹک رہا تھا. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا عبداللہ ہوں. فرمایا اگر تم واقعی عبداللہ ہو تو اپنا تہبند اونچا کرو. چنانچہ میں نے اسے اونچا کر لیا. آپ نے کہا اور کرو, تو میں نے نصف چنڈی تک چڑھا دیا. تو یہ ہے کہ بعض اوقات نام سے, بعض اوقات کسی اور طریقے سے احساس دلانا, یعنی صرف ڈانٹ ڈپٹ اور بد اخلاقی سے بولنا ہی نہیں تربیت ہوتا, بلکہ غلطی بتانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ اگر بچہ کوشش کر رہا ہے تو کوشش کو بھی اپریشیٹ کرے. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ 2 اجر. تو اگر ہمارا بچہ رک رک کے اٹک اٹک کے کوئی کام کر رہا ہے, مشکل سے سیکھ رہا ہے, تو اس کے لیے بھی تو ریوارڈ ہونا چاہیے نا. پھر اگر کسی نے نیت بھی کی, ارادہ کیا, کوشش کی, محنت کی, پھر بھی کام نہیں ہو سکا, تو بھی اپریشیٹ کریں. کس پر؟ کوشش پر. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں جنت کے کنارے پہ گھر کا ضامن ہوں جو حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. پھر اسی طرح اور موقعوں پر بھی آپ نے صحابہ کرام کو جیسے دعائیں دی. مثلا ابو قتادہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو لوگوں کو پیاس نے ستایا, جلد باز لوگ جلدی آگے چلے گئے, تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا, میں نے آپ کو نہیں چھوڑا. آپ نے فرمایا اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے اس کے نبی کی حفاظت کی. یعنی باقی لوگ چھوڑ کے چلے گئے اور تم نے ساتھ دیا, تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا ان کو. پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی انعام دینے کا وعدہ کیا ہے
تو وعدہ پورا کرنا ضروری ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بچے سے ایسا وعدہ نہ کرے جسے وہ پورا نہ کرے. وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ عبداللہ بن عامر کی والدہ نے انہیں بلایا تھا کھجور دینے کے لیے, تو آپ نے پوچھا تم کیا دینا چاہتی ہو, اگر نہیں دو گی تو یہ تمہارے حق میں جھوٹ لکھا جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کام سپرد کرتے ہوئے ساتھ ہی انعام بھی دیا جا سکتا ہے بعض اوقات. جیسے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دیا تھا, کبھی جو انعام مقرر کیا اس سے زیادہ بھی دے دینا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو کام کیا جتنا کیا اتنا بھی دیا جا سکتا ہے. پھر انعام کے ذریعے تربیت بھی کرنی مقصود ہے کہ بچہ جو ہے وہ انعام کی لالچ میں نہ لگا رہے. کبھی پیار بھرے جملے بھی انعام ہو سکتے ہیں. مثلا ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کو تیر دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا میرے ماں باپ تم پہ فدا ہوں, تم یہ تیر مارو. پھر اچھے عمل کی ترغیب دینا جو ہے اس پہ اچھا ریوارڈ بتانا, وہ بھی ایک طرح کا انعام ہوتا ہے. پھر ایک بچے کو انعام دے کے دوسرے کو پختہ کرنا, نیکی کی طرف لانا, یہ بھی ایک طریقہ ہے. جب ایک اچھا کام کرے اس کو آپ انعام دیں تو دوسرا بھی دیکھ کے سیکھے. یعنی ہر چیز صرف ایک پر ہی تجربہ نہ ہو, ایک کے ذریعے دوسرے کو سکھائیں, یا ایک کی سزا کے ذریعے یا ایک کی جزا کے ذریعے, یعنی عبرت کا نمونہ بھی بنا کر. پھر کل بھی بات ہوئی تھی سرپرائزز کی کہ بعض اوقات بچوں کو سرپرائز دیں کیونکہ اس سے بھی ان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور اس کو آپ جان سکتے ہیں جیسے وہ بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا, تو اگر آپ اپنے آپ کو ڈھانپ لیں اور پھر اچانک منہ کھولیں تو وہ کھیل بچوں کو بہت پسند آتا ہے, تو ان کو ایک طرح سے سرپرائز ہوتا ہے کہ اچھا چھپ گئے, نظر آ گئے. اسی طرح کوئی چیز ان کی پسند کی کوئی چیز اچانک انہیں دینے یا دکھانے سے اس سے بھی ان کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاطب بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور تم کو معلوم نہیں کہ اللہ بدر والوں کو دیکھ رہا تھا اور فرما رہا تھا تم جو چاہو کرو, تمہارے لیے بہشت واجب ہو گئی یا میں نے تم کو بخش دیا. تو حضرت عمر کے آنسو نکل آئے, کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. جب حاطب سے وہ خط انہوں نے دیا تھا تو اس موقع پر ان کو حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں ان کی گردن اڑا دیتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کس طرح ان کا ساتھ دیا, حالانکہ وہ غلطی پر تھے لیکن اس کے باوجود ان کی پچھلی خدمات کی بنا پر ان کو چھوڑ دیا گیا. بس ایک بچہ ہمیشہ اچھا کام کرتا ہے, کسی ایک موقع پر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس سے, تو اس کو اس پر اتنا نہ ڈانٹے یا ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ وہ آئندہ زندگی کے لیے کام چھوڑ بیٹھے. پھر یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں پر مبنی انعامات کو ایک حد پہ آ کے روک دیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پر, غزوہ حنین ہی تھا شاید, اس موقع پر انصار کو آپ نے کچھ نہیں دیا تھا جبکہ دوسرے لوگوں کو بہت کچھ دیا تھا, اور اس پر ان کے دل میں بات بھی آئی تھی کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. تو آپ نے انہیں کیا فرمایا تھا, کیا تم اس پر خوش نہیں کہ جب لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جا رہے ہوں تو تم اپنے گھروں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے جا رہے ہو. تو یہ بات جو تھی یہ ان کے لیے بہت بڑا انعام تھا, بہت بڑا ریوارڈ تھا. تو اسی طرح جب بچے بڑے ہو جائیں, سمجھدار ہو جائیں, عادتیں پختہ ہو جائیں اور وہ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھنے لگیں, تو بعض اوقات جب آپ دوسرے بچوں کو دے رہے ہو تو ان کو بتائیں کہ اب ماشاءاللہ یہ میرا بچہ اتنا سمجھدار ہو چکا ہے کہ یہ ان چیزوں کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے. یا مثلا بچے کہیں کہ ہمارے دوسرے دوستوں کو تو ان کے والدین نے یہ کچھ لے کر دیا اور آپ نے ہمیں یہ نہیں دیا, تو اس وقت بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں اور اس کے بغیر بھی کام کر سکیں. کیونکہ بہرحال جو بڑے کام اگر آپ بچوں سے لینا چاہتے ہیں تو انہیں آپ کو دنیا کی محبت سے اوپر اٹھانا ہی ہوگا, ورنہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو بڑے کاموں کا ریوارڈ بن سکے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو دنیا میں آپ کو انسٹنٹ فائدے مل سکتے ہیں, لیکن بہت سے نیکی کے کام, انسانوں کے لیے خدمت خلق کے کام ایسے ہیں کہ جن پر انسانوں کی طرف سے کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا, لیکن یہ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب لالچ سے خالی. مثلا ابھی مجھے راستے میں بتا رہی تھی جو میرے ساتھ آ رہی تھی کہ ان کی ایک خالہ تھی, ان کے نام پر یہاں یہ جو راشد ہاسپٹل ہے وہاں پر ایک وارڈ بھی ہے. کہتی کہ وہ جب اپنی چھٹیاں لیتی تھی تو وہ بھی
یعنی کہ جو ان کی اینول ویکیشن ہوتی تھی، اس ویکیشن میں وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں غریب علاقوں میں جا کر مریضوں کا مفت علاج کرتی تھی. اب یہ کون کر سکتا ہے؟ وہی جو دنیا کے فائدوں سے اوپر اٹھ جائے. اور یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے. تم ڈاکٹر تو بن رہے، ٹھیک ہے، تم نے پیٹ پالنا ہے، اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ یہ بھی کرنا ہے جو دنیا سے ریوارڈ چاہے بغیر کرنا ہے. اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں نہیں لینا. تب ان کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں گے، تب وہ کچھ بڑے کام کر سکیں گے. ورنہ اگر ہر چیز کو آپ نے پیسوں سے جوڑ دیا نا، یہ لینے اور دینے، کچھ ملے گا تو کچھ کرنا، اور ہر چیز میں ریوارڈ ملے گا تو تب کام کرنا اور قدم اٹھانا، تو پھر یہ بھی تربیت الٹ ہو جائے گی. تو ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے. یعنی ایک حد پہ آ کے ریوارڈز مادی شکل میں دینا بند، ان کو اندر سے ریوارڈ لینے دیں. اپنے اندر کا ریوارڈ کیا ہوتا ہے، کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ دیکھیے کسی بھی کام کا ایک صلہ باہر سے ملتا ہے اور ایک اندر سے. جی ہاں، ایک اچھا کام کر کے جو خوشی ملتی، ایک سکون نصیب ہوتا ہے، جو ایک اندر ایک خاص ٹھنڈک پہنچتی، یہ کسی بھی نیکی کا اس دنیا میں سب سے بڑا ریوارڈ ہے. اس ریوارڈ تک بچوں کو پہنچا دیں تاکہ وہ دوسری چیزوں سے اوپر اٹھ کے کام کرنے لگے، لالچ سے نکل جائیں، تب بڑے کام کر سکیں گے. ایک ہوتا ہے نا ہر چیز تنخواہ کے لیے کرنا، بزنس کے لیے کرنا، فائدے کے لیے کرنا، ہر چیز میں لینے کی اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی خاطر بغیر کسی لالچ کے کوئی کام کرنا. یہ مادی تہذیب اور اسلامی تہذیب کا بہت بڑا فرق ہے. اسلامی تہذیب کیا سکھاتی ہے انسان کو؟ کہ انسان اللہ کی خاطر کام کرے اور وہ جو سیلف سیٹسفیکشن اور نفس مطمئنہ ہے اس تک پہنچے. اور اس کو بچوں کو پریکٹس کرایا کریں شروع سے. اچھا دیکھو تم یہ چیز خرچ کرو، یہ فلاں کو دو. اچھا جب دی، شروع میں آپ انعام دیں، پھر آپ ان کو کہیں کہ اچھا تمہیں کیسا لگا، کیا محسوس کیا، خوشی ہوئی. شروع میں ان کو نہیں ہوتی خوشی، شروع میں ان کو پریشانی ہوتی ہے دے کر. پھر ایک وقت آتا ہے کہ خوش ہونے لگتے ہیں. پھر ان کو جب واپس ملتا ہے کچھ تو خوش ہوتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ واپس ملنے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی. یہ ہے اصل تربیت. ہم نے اس درجے تک لے کے جانا ہے ان کو کہ لالچ نہ رہے، سب امیدیں اللہ سے وابستہ ہو جائیں اور وہ پوری طرح اللہ کے بندے بن جائیں. تب سچی ہمدردی انسانوں کی بھی آئے گی اور خیر خواہی آئے گی، اور پھر اصل نیکی کے کام ہوں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ مال دیا کرتے تھے، یعنی ہر کچھ عرصے کے بعد کچھ نہ کچھ دیتے تھے، اور میں کہتا تھا کہ جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے آپ اس کو دے دیں. ایک بار آپ نے مجھے مال دیا، میں نے عرض کیا جسے مجھ سے زیادہ ضرورت ہے آپ اس کو دے دیں. آپ نے فرمایا اس کو لے لو، اور جو مال تمہارے پاس بغیر لالچ کے اور بغیر مانگے آئے اس کو لے لیا کرو، اور جو اس طرح نہ آئے اس کا خیال بھی نہ کرو. یہ ہے تربیت. ٹھیک ہے، کیا سکھانا ہے؟ خود بھی سیکھنا، اور کیا سکھانا ہے؟ لالچ نہ ہو، سوال نہ کرو، بیگر نہ بنو، انتظار نہ کرو، لالچ نہ رکھو. اپنی خوشی سے کوئی دیتا ہے تو ریجیکٹ نہ کرو، اور اگر کوئی نہیں دیتا تو خیال بھی نہ کرو. اور یہ ہر کوئی اپنے دل سے پوچھ سکتا ہے، اپنا جائزہ لے سکتا ہے. جب تک یہ کیفیت ہے نا کہ ہائے ابھی ملا کچھ نہیں، ابھی کیوں نہیں ملا، ابھی اس نے کچھ دیا نہیں ہے. کیونکہ بچوں کو پھر جب بچپن میں لینے کی عادت پڑ جاتی، ساری زندگی بچے بنے پھر لینے کی عادت رہتی، دینے والے نہیں ہوتے. ایک تو بچپن سے دینا بھی سکھائیں، دوسرے یہ احساس سکھائیں کہ کسی کی چیز پر نظر نہیں رکھنا، کسی سے عیدی ملنے کا انتظار نہیں کرنا کہ عید آئے گی تو عیدی ملے گی تو یہ خریدیں گے. کچھ سال اس طرح بھی گزرتے ہیں نا کہ بچوں کو عیدی سے کچھ خریدنے کی عادت پڑ جاتی، پھر ایک وقت آ کے اس سے بھی توڑنا ہے کہ اب تم بڑے ہو گئے، اب چھوٹے بچوں کو تم عیدی دو. تو یہ مسلسل ڈیولپمنٹ ہوگی. ڈے 1 سے یہ آپ نہیں ڈال سکتی. وہ معصوم بچہ جو بیچارہ کچھ لے کے ہی خوش ہوتا ہے، اس کے یہ کانسیپٹ ڈیولپ نہیں ہو سکتے ابھی، یہ بڑے ہو کر ہوں گے، لیکن یہ ہونے چاہیے. ابھی آپ نے پوچھا تھا نا کہ کب تک تربیت ہو، جب تک یہ سٹیج آ جائے کہ اب ان کو لینے کا انتظار نہیں، وہ دینے کی سوچتے.
حکیم بن حزام کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے دے دیا، پھر مانگا، پھر دے دیا، پھر مانگا، پھر دے دیا آپ نے. اس کے بعد فرمایا اے حکیم، یہ دولت بڑی سرسبز اور بڑی شیریں ہے، لیکن جو شخص اسے اپنے دل کو سخی رکھ کر لے اس کی دولت میں برکت ہوتی، یعنی اس کے اندر لالچ نہیں تو پھر اس کے مال میں برکت ہوتی، اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے اس کی دولت میں کچھ بھی برکت نہ ہوگی. یہ بہت بڑا اصول ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی آمدنی تھوڑی بھی ہوتی ہے مگر بڑے پرسکون ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آپ کبھی بھی نہیں سنتے کہ ان کے پاس کچھ نہیں. بعض اوقات وہ شدید ضرورت مند بھی ہوتے ہیں پھر بھی نہیں کہتے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی وہ اپنے مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ غموں کی کہانی سناتے رہتے ہیں. تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے، لالچ ایک مزاج ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے اس کی دولت میں کچھ برکت نہیں، اس کا حال اس شخص کا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا. کچھ بیماریاں ہوتی ہیں نا کہ جتنا بھی کھا لو وہ احساس ہی نہیں کہ پیٹ بھر گیا. اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. حکیم بن حزام نے کہا میں نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اب اس کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہ لوں گا تاکہ میں اس دنیا سے جدا ہو جاؤں. تو بچوں کو ایک حد پہ آ کے مادی انعامات سے روکنے کے بعد زبان سے دعا اپریسیشن نہیں روکنی. یعنی یہ نہ کہے کہ لالچ نہیں رہا تو پھر آپ ان سے کچھ کہنا کہلانا بھی چھوڑ دیں، نہیں، زبان سے دعا اور اچھے کلمات کہتے رہیں. عمر بن تغلب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا اور کچھ کو نہ دیا. جن کو آپ نے نہیں دیا ان کو ناگوار ہوا. آپ نے فرمایا میں کچھ ایسے لوگوں کو دیتا ہوں کہ مجھے جن کے بگڑ جانے، اسلام سے پھر جانے اور بے صبری کا ڈر ہے، یعنی ان کو میں دیتا ہوں کہ یہ جم جائیں. کچھ ایسے ہیں جن پر میں بھروسہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھلائی اور بے نیازی رکھی ہے، ان کو نہیں بھی دیں گے تو مائنڈ نہیں کریں گے، ان کو میں نہیں دیتا. عمر بن تغلب بھی انہی میں شامل ہیں. عمر بن تغلب کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں جو کلمہ کہا اس کے بدلے اگر مجھے سرخ ہونٹ بھی ملتے تو میں کبھی اتنا خوش نہ ہوتا. کیا کہا تھا آپ نے ان سے؟ کہ کچھ ایسے ہیں جن پر میں بھروسہ کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں بے نیازی رکھی ہے، بھلائی رکھی ہے، ان کو کچھ بھی نہ دیا جائے یہ تب بھی خوش رہتے ہیں. اور عمر بھی انہی میں سے ہے، یعنی ایک طرح سے تعریف کر رہے ہیں کہ عمر میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل بے نیاز ہے، تم کچھ نہ لے کر بھی اسی طرح خوش اور راضی ہوتے ہو. تو کہتے ہیں یہ میرے لیے بہت کچھ مل جانے سے بھی زیادہ خوشی کی بات تھی. اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ جب مرض الوفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہوئی تو میں اور میرے ساتھ کچھ لوگ مدینہ منورہ آ گئے. میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خاموش تھے، کسی سے بات نہیں کر رہے تھے. مجھے دیکھ کر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور مجھ پر پھیر دیے. میں سمجھا کہ آپ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں. تو یہ جو کیفیت ہے، یہ جو دعا ہے، ان صلاتک سکن لہم. بچے جوان ہو جائیں، شادی ہو جائے، ان کے بچے ہو جائیں، ان کی شادی ہو جائے، ان کے آگے بچے ہو جائیں، کچھ ہو جائیں، دعائیں دیتے رہیے، دعائیں کرتے رہیے. دعائیں ساری زندگی کے لیے ان کے لیے سرمایہ ہے. اور جب والدین فوت ہوتے ہیں تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے جانے کا غم اس لیے ہے کہ اب ہم دعاؤں سے محروم ہو گئے، کیونکہ ان کو اعتماد ہوتا ہے کہ ہمارے والدین کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں. تو دعائیں بہت بڑا انعام ہیں، ریوارڈ ہیں. بچوں کو صرف مادی ریوارڈز نہیں، دعاؤں کے اور خیر اور بھلائی کے ریوارڈز دیجیے، آخرت اور جنت کا شوق دلائیے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. تیسرے ہفتے کی اسائنمنٹ موجود ہے، آپ لے لیجئے گا، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. اسائنمنٹ ہے کہ اس ہفتے میں اپنے بچے کا کوئی ایسا رویہ چنے جسے آپ بڑھانا اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اسے امپروو کرنا چاہتے ہیں. اس کو لکھ لیں، یعنی اس کو ڈاکیومنٹ کریں کہ کیا اس میں آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں.
پھر جب وہ رویہ عمل میں آ جائے تو اس کو بڑھانے اور مضبوط کرنے کے لیے انعام یا تحفہ دے بچے کو. ابھی مادی انعام سے شروع کریں. جو بھی انعام، ایکٹیویٹی، رعایت، تحفہ، کوئی موقع، ایونٹ آپ نے سوچا ہو، اس کو لکھ لیں کہ کیا کیا دیا ہے، کیا دینا ہے. اور پھر ہر دن نشان لگائیں. یہ آگے دنوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کی مضبوطی کے لیے اس کو آج کیا انعام دیا، کون سی دعا دی، کیا کہا. تو سائٹ پر آپ یہ پیچھے لکھ لیجئے کہ انعامات کی قسمیں جو آپ نے کل اور آج پڑھی ہیں، انعام کی قسمیں کون کون سی. پھر یہاں لکھیں ایک دن ایک قسم دیں، دوسرے دن دوسری، تیسرے دن تیسری، کہ ہر دن بچے کو کچھ دیں. روز کھانا پکا کے ان کے آگے ٹیبل پر رکھنا انعام نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ ہم تو روز ہی ان کو کچھ دیتے ہیں، الگ سے کچھ دینے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، وہ انعام نہیں ہوتا جو روز ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.